اسلامی خلافت کے سنہری دور میں جب خلفائے راشدین نے عدل، مساوات اور شریعت کی بالادستی قائم کی، تب امت مسلمہ کو ایک نئی روحانی شناخت ملی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب دنیاوی حرص و ہوس نے اہل اقتدار کو گھیرنا شروع کیا تو خلافت ایک امانت سے نکل کر موروثی بادشاہت کی طرف بڑھنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بنو امیہ کے حکمران معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ یزید کی شخصیت اسلامی اصولوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ شراب نوش، بے دین، فاسق اور ظالم تھا۔ اس کی زندگی سنت رسول سے بالکل متضاد تھی۔ معاویہ کے دون حکومت میں تو اہل شام نے خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن جب 60 ہجری میں یزید نے اقتدار سنبھالا تو اس نے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ وہ مکہ، مدینہ، کوفہ اور دیگر علاقوں کے نمایاں افراد سے بزور طاقت بیعت لیں۔ مدینہ منورہ میں جن شخصیات سے بیعت کا تقاضا کیا گیا، ان میں سب سے اہم نام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حسین، نواسہ رسول، جگر گوش بطول اور شن خدا علی کے فرزند تھے۔ وہ کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر یزید جیسے شخص کی۔ جب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین کو دارالحکومت بلا کر بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے نہایت حکمت اور دلیری سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا اسلام کی موت ہے۔ ولید امام حسین پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، مگر چونکہ مدینہ میں آپ کے خاندان اور انصار کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اس لیے وہ ایسا نہ کر سکا۔ امام حسین نے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ نہ صرف اپنی جان کو بچایا جا سکے بلکہ امت کو حق کا پیغام بھی دیا جا سکے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ کو خیرباد کہا اور روانگی سے پہلے رسول اللہ کے روضے پر حاضری دی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ، میں تیرے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے صبر دے، استقامت دے اور حق کے راستے پر قائم رکھ۔ مدینہ سے روانگی کے وقت امام حسین کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کی گفتگو قابل ذکر ہے۔ محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ امام یزید سے بیعت نہ کریں، لیکن مکہ میں قیام کریں تاکہ حج کے موسم میں امت کو بیدار کیا جا سکے۔ امام حسین نے فرمایا، میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، میں اصلاح چاہتا ہوں، بغاوت نہیں۔ مدینہ سے روانہ ہونے والا یہ قافلہ حق و باطل کے عظیم مرکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امام حسین کے ساتھ ان کے اہل بیت، چند وفادار اصحاب اور غلام شامل تھے۔ قافلے کی منزل مکہ مکرمہ تھی، جہاں آپ نے اللہ کے گھر میں پناہ لینے اور امت کو بیدار کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ کوئی معمولی رخصتی نہ تھی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں نبی کریم نے دین اسلام کی بنیاد رکھی اور جہاں امام حسین کی پرورش ہوئی۔ وہ شہر جس کی گلیوں میں نانا کے قدموں کے نشانات تھے، جہاں اہل بیت کی عظمت کے قصے تھے۔ امام کی روانگی نہ صرف اہل مدینہ کے لیے ایک المیہ تھی بلکہ آنے والے فتنوں کی پیش گوئی بھی۔ 28 رجب 60 ہجری کی شب امام حسین نے اپنے اہل خانہ اور چند باوفا ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑا۔ قافلہ مختصر مگر پرعزم تھا۔ قافلے میں حضرت زینب، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس، امام حسین کے دیگر بیٹے، بیٹیاں، بھتیجے اور اصحاب شامل تھے۔ امام نے مدینہ کے نواحی مقام بطحاق پر جا کر نانا کے روضے پر الوداعی حاضری دی۔ روایت ہے کہ آپ نے قبر رسول پر سر رکھ کر فرمایا، جدی، میں ظالموں کے خلاف قیام کے ارادے سے نکلا ہوں، مجھے ران حق میں قربانی کا شرف نصیب فرما۔ مدینہ کے لوگ خاموش تھے مگر دلوں میں طوفان تھا۔ سب جانتے تھے کہ حسین کا یہ سفر معمولی نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ایک لمبا اور پرخطر سفر تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے کارندے ان کا پیچھا کریں گے اور راستے میں خطرات موجود ہیں، لیکن ان کے قدموں میں کوئی لغزش نہ تھی۔ راستے میں امام نے جہاں قیام کیا وہاں لوگوں سے ملاقات کی، ان کو دین کی حقیقت اور یزید کے فسق و فجور سے آگاہ کیا۔ جب قافلہ مکہ پہنچا
تو خانہ کعبہ کے گرد ہجوم تھا۔ اہل مکہ نے امام کا استقبال محبت سے کیا۔ یہاں امام حسین نے نہ صرف اقامت اختیار کی بلکہ لوگوں سے خطاب بھی کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میں نانا محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں دین میں فساد کے لیے نہیں نکلا بلکہ امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ جب امام مکہ میں مقیم تھے تو کوفہ، عراق سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان میں اہل کوفہ نے آپ سے درخواست کی کہ اے ابن رسول، کوفہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ امام کو معلوم تھا کہ کوفہ کے لوگ بارہا وعدہ کر کے مخلص ثابت نہیں ہوئے، مگر خطوط کی تعداد اور بھیجے گئے نمائندوں کی گواہیوں نے امام کو غور کرنے پر مجبور کیا۔ کوفہ سے مسلم بن عقل کو بطور نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ امام حسین حج کے لیے بھی وہیں موجود تھے، لیکن جیسے جیسے حج قریب آ رہا تھا ویسے ویسے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یزید کے کارندے مکہ پہنچ چکے تھے اور امام کو دوران حج قتل کرنے کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ امام نے حرمن حرم اور حرمن حج کی لاج رکھتے ہوئے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہی اب واحد راستہ ہے۔ روانگی سے قبل امام حسین نے مکہ میں ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، اللہ نے ہمیں پاک رکھا ہے لیکن زمانے نے ہمیں بے آسرا کر دیا ہے۔ یزید جیسے شخص کی خلافت میں زندہ رہنا ذلت ہے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظلم کے ساتھ جینا رسوائی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، جس کو میرے ساتھ شہادت کی طلب ہے وہ میرے ساتھ چل، جو دنیا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے۔ کئی اصحاب وہیں رہ گئے لیکن جو باقی بچے وہ طاقن وفا کے مینار بن گئے۔ کوفہ کی سرزمین ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کے در پر کھڑی تھی۔ امام حسین کو جو ہزاروں خطوط کوفہ کے عوام کی طرف سے موصول ہوئے وہ سب ایک ہی بات کی ترجمانی کرتے تھے، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام حسین نے محتاط رہتے ہوئے ان خطوط کی حقیقت کو جانچنے کے لیے ایک نہایت اہم قدم اٹھایا۔ آپ نے اپنے عزیز، بہادر اور وفادار چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا بغور مشاہدہ کریں اور جانچیں کہ کوفیوں کی وفاداری کتنی پائیدار ہے۔ مسلم بن عقل مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے کئی اہم قبائلی سرداروں سے ملاقات کی اور ان کے رویے سے اندازہ لگایا کہ امام حسین کے لیے عوامی جذبات ابھی بھی جوش میں ہیں۔ کوفہ پہنچتے ہی اہل کوفہ نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ کوفہ کی فضائیں لبیک اے حسین کے نعروں سے گونجنے لگیں۔ مسلم نے امام حسین کو ایک خط تحریر کیا، اے ابن رسول، کوفہ کے لوگ اب سے محبت رکھتے ہیں، ہزاروں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تشریف لائیے، یہاں کا ماحول سازگار ہے۔ خط ملنے پر امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کوفہ کی جانب سفر کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ یزید کو جب کوفہ کے حالات کا علم ہوا تو اس نے فی فور اپنے خونخوار اور ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے کوفہ بھیجا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی ظلم کا آغاز کیا۔ اس نے دھمکیاں، گرفتاریاں اور خوف کا ماحول پیدا کیا۔ جن قبائل نے مسلم سے بیعت کی تھی وہ ایک ایک کر کے خوف کا شکار ہونے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور بالآخر حضرت مسلم کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ ان کے میزبان ہانی بن عرو کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وہ کوفہ جہاں چند دن پہلے ہزاروں افراد نے امام حسین کو بلایا، وہی کوفہ اب خاموش تھا۔ جس قوم نے بیعت کی تھی اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپ رہی تھی۔ مسلم بن عقل کی شہادت کا پیغام امام حسین تک نہ پہنچ سکا اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ امام حسین نے 8 ذوالحجہ کو مکہ سے کوفہ کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ یہ وہ دن تھا جب لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ میں قیام کرتے ہیں، مگر امام نے احرام اتار کر عمرہ کیا اور روانگی کا فیصلہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ امام کے لیے دین کا تحفظ حج سے بڑھ کر اہم ہو گیا تھا۔ قافلے کے ہمراہ بچے، عورتیں، ضعیف افراد اور کچھ وفادار اصحاب شامل تھے۔
راستے میں کئی افراد نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے کہا، یا حسین، اب جا رہے ہیں موت کی طرف، کوفی بے وفا ہیں، وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ امام نے فرمایا، میرا مقصد صرف اقتدار نہیں، میرا مقصد دین کی بقا ہے۔ اگر مجھے قتل کر دیا جائے تب بھی میرے خون سے امت کو حق و باطل کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ امام حسین کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن منزل اب بدل چکی تھی۔ ادھر مسلم بن عقل کی شہادت کے بعد کوفہ خاموش تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کے خوف نے زبانوں کو تالے لگا دیے تھے۔ امام کو ابھی تک مسلم کی شہادت کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ وہ اب بھی یہ امید لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ کوفی ان کے منتظر ہوں گے، لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ جب امام حسین کا قافلہ مقام شروف کے قریب پہنچا تو سامنے ایک گھڑ سوار لشکر نمودار ہوا۔ اس لشکر کی قیادت یزیدی افسر حر بن یزید ریاحی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 1000 سپاہی تھے۔ ان کا مشن تھا امام حسین کو روکنا اور کسی بھی قیمت پر کوفہ نہ پہنچنے دینا۔ امام حسین کا رویہ نرم مگر پرعزم تھا۔ انہوں نے حر کے لشکر کو پانی پلایا، حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں تک کو سیراب کیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا ایسا مظاہرہ تھا کہ حر کی آنکھیں بھی جھک گئیں۔ حر امام حسین کے سامنے آیا اور بصد ادب عرض کیا، یا ابن رسول، میرا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں، کم از کم کسی ایسی جگہ روکوں جہاں آپ نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے۔ امام حسین نے فرمایا، اے حر، مجھے نہ بلایا ہوتا نہ میں آتا۔ اب جب میں آیا ہوں تو میرا کوئی ارادہ فتنہ نہیں، میں نے تمہارے خطوط پر لبیک کہا۔ اب اگر تم نے بدل دیا ہے تو مجھے واپس جانے دو۔ حر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ امام کی باتوں میں سچائی دیکھ رہا تھا، لیکن حکم کی خلاف ورزی کی بھی ہمت نہ تھی۔ بالآخر طے ہوا کہ امام کسی قریبی مقام پر قیام کریں جہاں نہ کوفہ کے قریب ہوں نہ مدینہ کی طرف جا سکیں، اور وہ مقام تھا کربلا۔ محرم کی 2 تاریخ کو قافلہ کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ امام حسین نے جیسے ہی اس زمین پر قدم رکھا فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا قافلہ قربان ہوگا۔ یہ زمین سنسان تھی، دریا فرات قریب تھا، مگر یزیدی سپاہ کی دسترس میں تھا۔ امام نے زمین خرید کر وہاں قیام کیا تاکہ کسی پر ظلم کا الزام نہ آئے۔ حر بن یزید کا دل بے چین تھا۔ اس نے امام حسین کی باتوں میں ایسی روشنی دیکھی جو کسی فاجر میں نہیں ہو سکتی۔ وہ بار بار امام سے پوچھتا رہا کہ کیا واقعی آپ کو بلایا گیا تھا؟ امام نے اسے کوفہ کے خطوط دکھائے۔ حر کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن ابھی وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ وہ اپنے منصب اور ضمیر کے بیچ الجھ رہا تھا۔ امام حسین نے کربلا میں قیام کے فوراً بعد ایک اہم خطبہ دیا، ہے لوگو، دیکھو کس طرف جا رہے ہو؟ کیا میں تمہارا نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال نہیں؟ کیا تم نے مجھے خط نہ لکھے تھے؟ آج اگر تم پلٹ گئے ہو تو میں جبر سے نہیں آیا، میں تو دین کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ خطبہ سن کر کئی سپاہیوں کے دل کانپ اٹھے۔ حر بن یزید کے دل میں طوفان اٹھنے لگا۔ کربلا کا میدان اب امام حسین اور ان کے قافلے کا مقدر بن چکا تھا۔ 61 ہجری کی محرم کی 2 تاریخ تھی۔ سنسان، تپتی ہوئی زمین، ایک طرف دریا فرات بہتا تھا اور دوسری طرف یزیدی لشکر نے خیمہ زن ہو کر محاصرہ شروع کر دیا۔ حالات سنگین ہوتے جا رہے تھے، لیکن امام حسین کا چہرہ پرسکون تھا۔ ان کے ارد گرد بچے، عورتیں، بیمار، جوان اور بزرگ سب موجود تھے۔ فرات کا دریا مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ تھا۔ نہ تو یہ کسی ایک قبیلے کی جاگیر تھی اور نہ ہی اس پر کسی کی خاص ملکیت، مگر عبید اللہ بن زیاد نے کربلا میں موجود اپنے سپہ سالار عمر بن سعد کو حکم بھیجا، حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، دریا پر پہرا لگا دو، حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی نہ پینے پائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ظلم کا پہلا کھلا وار ہوا۔ پانی جو جانوروں تک کو دیا جاتا تھا، نبی کریم کے نواسے پر بند کر دیا گیا۔
امام حسین نے عمر بن سعد کے قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا، اگر تم جنگ چاہتے ہو تو مجھ سے کرو، بچوں اور عورتوں پر ظلم نہ کرو، کم از کم انہیں پانی پینے دو۔ لیکن جواب آیا، یہ یزید کا حکم ہے۔ جب امام نے دیکھا کہ بات ظلم کی انتہا کو پہنچ چکی ہے تو انہوں نے حضرت عباس اپنے وفادار بھائی کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، تم میرے علمبردار ہو، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جاؤ، شاید پانی لے آؤ۔ حضرت عباس چند مشقیں لے کر نکلے، بہادری سے دریا تک پہنچے، دشمنوں کو پیچھے دھکیلا اور پانی بھر کر لے آئے۔ لیکن اس کے بعد یزیدی لشکر نے پہرا سخت کر دیا، پانی کا ہر راستہ بند کر دیا گیا، خیموں میں بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ ننھی سکیہ امام کے پاس آئی اور معصومیت سے کہا، بابا، پیاس لگی ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر ہونٹوں پر صبر تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ پیاس صرف ظاہری نہیں بلکہ صبر، استقامت اور شہادت کی آزمائش بھی ہے۔ امام حسین نے دشمن لشکر کے سامنے آ کر ایک اور بار تقریر کی، اے لوگو، تم کس کے خلاف ہو؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بچوں، عورتوں، ضعیفوں پر ظلم کرنا حرام ہے؟ مگر دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ظلم کا ننگا ناچ اپنے عروج پر تھا، اس تمام ظلم کے باوجود امام کے ساتھیوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنے امام سے وفاداری کا عہد تازہ کیا۔ حضرت زیر بن قی، حضرت حب بن مظاہر، حضرت مسلم بن اسجہ جیسے بہادر صحابہ نے فرمایا، یا حسین، جب تک جسم میں جان ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں باطل پوری طاقت سے حملہ آور تھا اور حق صبر، حلم اور عظمت سے کھڑا تھا۔ پانی کی بندش صرف ظاہری جنگ نہ تھی بلکہ ایک روحانی جنگ کا آغاز تھی، جس میں امام حسین اور ان کے قافلے نے صبر کا ایسا پہاڑ دکھایا جو قیامت تک مظلوموں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ کربلا کا آسمان سرخ ہو چکا تھا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچنے والا تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ کل صبح حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ یہ 9 محرم کی شب تھی، وہ رات جو تاریخ کی سب سے باوقار، پرسکون اور ایمان سے لبریز راتوں میں سے ایک بن گئی۔ امام حسین نے سب کو خیمے میں جمع کیا۔ ان کے ارد گرد ان کے باوفا ساتھی، بیٹے، بھتیجے، بھائی اور اصحاب موجود تھے۔ امام نے کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ دیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس عظیم مقام تک پہنچایا۔ سن لو، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، نہ کہ تمہیں۔ تم سب آزاد ہو، جو جانا چاہے چلا جائے، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا۔ کل صبح ہمارا آخری امتحان ہے۔ اس بات پر مجلس میں خاموشی چھا گئی، مگر چند لمحوں بعد ہر زبان سے یہی صدا آئی، یا حسین، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کے بغیر جینا کیا جینا ہے؟ ہمیں 1000 بار قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت زیر، حضرت حب، حضرت مسلم بن اسجہ سب نے جان قربان کرنے کا عہد تازہ کیا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس میں وفا کا آسمان جھک کر زمین کو دیکھ رہا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ امام حسین کا خیمہ اللہ کے ذکر سے جگمگا رہا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، سجدے کیے جا رہے تھے، دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ سکیہ اپنی پھوپھی حضرت زینب کے پہلو میں سو رہی تھیں۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف فکر تھی امام کے مصائب کی، بچوں کی پیاس کی اور صبح کے اندوہناک منظر کی۔ امام حسین اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے پاس گئے۔ وہ ایسا نورانی جوان تھا جس کی شکل نبی پاک سے مشابہت رکھتی تھی۔ امام نے فرمایا، بیٹا، اگر صبح میں شہید ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ علی اکبر نے سر جھکا کر کہا، بابا، آپ کے بغیر زندہ رہنے کا سوال ہی نہیں، میں تو آپ سے پہلے ہی جان دینے کو تیار ہوں۔ امام نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیسے فرما بردار، عبادت گزار اور مخلص بیٹے کی تربیت کی ہے۔
اسے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ شب عاشور امام حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی زمین پر گئے اور اپنی، علی اکبر اور دیگر اہل بیت کی قبروں کی جگہ متعین کی۔ انہوں نے زمین پر اپنی انگلی سے نشان لگائے اور فرمایا، یہیں کل ہماری قبریں بنیں گی۔ یہ زمین شہادت کی زمین ہے۔ اس رات سکیہ نے امام حسین سے سوال کیا، بابا کیا ہم کل مر جائیں گے؟ امام کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور نرمی سے کہا، بیٹا، موت دنیا سے اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ ہم اللہ کے مہمان بنیں گے۔ وہاں کوئی پیاس نہیں، کوئی غم نہیں۔ سکیہ سو نہ سکیں، پوری رات باپ کے سینے پر لیٹ کر روتی رہیں۔ 10 محرم الحرام کا سورج کربلا کے افق پر طلوع ہوا، مگر یہ عام دن نہ تھا۔ یہ وہ دن تھا جسے عرش نے کانپتے ہوئے دیکھا، زمین نے سسکتے ہوئے سہا، اور فرشتوں نے آسمانوں پر گریہ کرتے ہوئے یاد رکھا۔ یہ دن حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس میں تاریخ نے سچائی، وفاداری، قربانی اور استقامت کے وہ عظیم باب لکھے جنہیں زمانہ کبھی نہیں بھولے گا۔ امام حسین نے اپنے قافلے کے مجاہد ساتھیوں کو منظم کیا۔ ان کی تعداد بہتر تھی، جن میں سے کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ بچے اور کچھ غلام تھے۔ سب نے ایک ہی جذبہ دل میں بسا رکھا تھا، حق کے لیے جان قربان کر دیں گے، مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ امام نے میدان میں نکل کر ایک بار پھر یزیدی لشکر کو خطاب کیا، یہ لوگو، ذرا ہوش میں آؤ، میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نبی کا نواسا ہوں؟ کیا میں نے تمہارا کوئی حق مارا ہے؟ تم کس جرم میں میرے خون کے پیاسے ہو؟ لیکن دلوں پر دنیا پرستی اور ظلم کی مہر لگ چکی تھی۔ عمر بن سعد نے تیر اندازی کا حکم دے دیا، گواہ رہنا، لڑائی کا آغاز میں نے کیا ہے۔ پہلا تیر چلا اور کربلا کے دشت نے خون کی بو سونگھ لی۔ سب سے پہلے میدان میں اترے حضرت مسلم بن اسجا، جو عمر رسیدہ مگر غیر معمولی بہادر تھے۔ انہوں نے دشمن کے کئی سپاہی واصل جہنم کیے، اور جب زخمی ہو کر زمین پر گرے تو امام حسین اور حب بن مظاہر ان کے قریب آئے۔ امام حسین نے فرمایا، مسلم، تم نے جنت خرید لی ہے۔ مسلم نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، یا حسین، کیا میں نے وعدہ وفا کیا؟ امام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور مسلم شہادت پا گئے۔ پھر حضرت حب بن مظاہر، امام کے بچپن کے دوست، قرآن کے عالم اور بہادر سپاہی میدان میں اترے۔ انہوں نے دشمن کے کئی سورما مارے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ہر شہید کے بعد امام خیمے میں آتے، لاش اٹھاتے اور اللہ سے عرض کرتے، یا رب، یہ قربانی تیری رضا کے لیے ہے۔ امام کے غلام، انصار، ساتھی سب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور ہر ایک نے وہ جملہ دہرایا جو کربلا کی پہچان بن گیا، لبیک اے حسین۔ پھر امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ 13 سال کا یہ خوبصورت لڑکا جب میدان میں اترا تو دشمن ہنسا، مگر جب قاسم نے تلوار چلائی تو بڑے بڑے یزیدی سپاہی حیران رہ گئے۔ بالآخر ایک ظالم نے پیچھے سے وار کر کے قاسم کو شہید کر دیا۔ جب امام لاش کے قریب پہنچے تو فرمایا، بیٹا قاسم، تیرے چچا پر قیامت گزر گئی۔ اس کے بعد امام کے دل کا ٹکڑا، ان کے جگر گوشے علی اکبر نے میدان کی طرف رخ کیا۔ امام نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر علی اکبر نے کہا، بابا، آج میرا امتحان ہے۔ میں بھی وہی پیاسا ہوں جسے یزیدیوں نے پانی سے محروم رکھا ہے اور جسے جنت کی پیاس لگی ہے۔ میدان میں پہنچ کر علی اکبر نے ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن خوفزدہ ہو گیا۔ آخرکار ایک نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہوا۔ علی اکبر نے آخری آواز دی، یا ابتا علیکم منی السلام۔ امام حسین دوڑتے ہوئے میدان میں پہنچے اور بیٹے کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا، ایسے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ اب علمدان حسین، وفا کا پیکر اور سب سے عظیم بھائی حضرت عباس کی باری تھی۔ انہوں نے امام سے اجازت مانگی کہ بھائی جان، سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے پانی لانے دے۔
امام نے اجازت دی۔ حضرت عباس نے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریا تک رسائی حاصل کی، مشک پانی سے بھری، مگر خود ایک قطرہ نہ پیا۔ واپسی پر دشمنوں نے بازو کاٹ ڈالے، پھر نیزہ مارا، اور وہ گھوڑے سے گرے۔ انہوں نے پکارا، یا اخ ادھر اکنی۔ امام حسین نے بھائی کو زخمی حالت میں پایا، ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب وفاداری کا علمدار نہیں رہا۔ حضرت عباس نے شہادت پائی اور کربلا کا سورج ماند پڑ گیا۔ یہ دن خون، صبر، حق اور غیرت کا دن تھا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے اپنی جانیں دے کر حق کو زندہ کیا اور یزیدی قوت کو بے نقاب کیا۔ کربلا کا آسمان غم کی چادر اوڑھ چکا تھا، زمین زخموں سے چور ہو چکی تھی، خیمے سہمے ہوئے تھے اور میدان میں لاشوں کا فرش بچھ چکا تھا۔ امام حسین کے تمام ساتھی، اہل بیت، نوجوان، بچے اور بزرگ ایک ایک کر کے ران خدا میں شہید ہو چکے تھے۔ اب میدان میں صرف حسین ابن علی باقی تھے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تجھ سے انصاف کی امید رکھی۔ اے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے۔ پھر امام نے خیمے کی طرف رخ کیا، بچوں کو، بیبیوں کو، حضرت زینب کو آخری بار دیکھا۔ حضرت سکیہ امام کے قدموں سے لپٹ گئیں، بابا اب بھی جا رہے ہیں؟ امام نے سکیہ کو سینے سے لگایا، رخسار پر بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹا، میرا کام ختم ہونے کو ہے، تم صبر کرنا۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی کو آخری بار گلے لگایا۔ امام نے سب کو الوداع کہا اور خیمے سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور اور دل میں رب کی رضا تھی۔ اب حسین تنہا تھے، مگر تاریخ کے سب سے طاقتور مقام پر کھڑے تھے، حق کے علمبردار، ظلم کے مقابل، وفا کے سلطان۔ یزیدی فوج کے ہزاروں سپاہی تھے، مگر ان کے سامنے صرف ایک تنہا مرد تھا، اور وہ مرد محمد کا نواسا تھا۔ امام نے آخری بار دشمن کو مخاطب کیا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخن جگر، نبی کا نواسا ہوں۔ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مگر جواب میں نیزے، تیر، تلواریں اور زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی بارش ہوئی۔ امام نے تلوار اٹھائی اور اکیلے ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ دشمنوں کو پے در پہ واصل جہنم کرتے گئے۔ 3 دن کی پیاس۔ امام کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، زبان چٹک رہی تھی، مگر لب پر کوئی شکو نہ تھا۔ اپنے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار، یہ پیاس، یہ زخم، یہ تنہائی، سب تیری رضا کے لیے ہے۔ بالآخر شمر اور اس کے ساتھیوں نے مل کر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ زخموں کی تعداد بے شمار تھی، نیزے پیوست ہو گئے، سر اور جسم لہو لہان ہو گیا۔ امام گھوڑے سے گرے اور زمین کربلا نے نواس رسول کو اپنی آغوش میں لیا۔ امام حسین نے آخری سجدہ کیا، آخری سانس میں کہا، یا اللہ، تیرے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، تیرے نبی کی امت کو جگانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب شمر جیسے ظالم نے خنجر اٹھایا، نبی کے نواسے کا سر، وہ سر جس پر نبی کے لبوں کے نشان تھے، اسے تن سے جدا کر دیا گیا۔ فرشتے آسمان پر ماتم کرنے لگے، عرش ہل گیا، زمین تھر تھرا اٹھی، اور آسمان سے ندا آئی، قتل الحسین بسف کربلا۔ حسین کو کربلا کی زمین پر قتل کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد امام کی لاش کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی۔ گھوڑے دوڑائے گئے، لاش کو روند ڈالا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عرش لرز اٹھا اور زمین نے اپنی کوکھ پھاڑنے کی کوشش کی۔ امام حسین کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہ تھی، یہ حق کے قیام، ظالم کے انکار اور قربانی کی انتہا تھی۔ وہ تنہا کھڑے ہو کر بتا گئے کہ باطل چاہے جتنا طاقتور ہو، حق کبھی شکست نہیں کھاتا۔ کربلا کا میدان اب خاموش ہو چکا تھا، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی نہ تھی، بلکہ ظلم کے زہر سے بھری ایک چیخ تھی جو صدیوں گونجتی رہے گی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دشمن کی سن دلی یہاں ختم نہ ہوئی۔ یزیدی فوج نے ایک اور شرمناک باب رقم کیا، خیموں پر حملہ، بیبیوں کی بے حرمتی اور بچوں کی اذیت، شہداء کی لاشیں مان کربلا میں بکھری پڑی تھیں۔
خیموں میں صرف عورتیں، بچے اور امام زین العابدین جو شدید بیمار تھے باقی رہ گئے تھے۔ حضرت زینب جو امام حسین کی بہن تھیں اس وقت قافلے کی سربراہ بن چکی تھیں۔ ان کی حالت دلیری اور صبر کا مجسمہ تھی۔ جب امام کا سر کاٹا گیا تو حضرت زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ میرے رب، یہ قربانی تیری راہ میں ہے، ہم راضی ہیں تیری رضا میں۔ شمر اور اس کے سپاہیوں نے امام کی شہادت کے بعد خیموں پر دھاوا بولا، خیموں کو آگ لگائی گئی، بچوں کو پیاس کی حالت میں مارا پیٹا گیا، عورتوں کی چادریں چھینی گئیں، زیورات لوٹے گئے۔ حضرت زینب نے بچوں کو سنبھالا، جلتے خیموں میں بھاگتے ہوئے معصوموں کو سمیٹا اور آواز دی، سکینہ کہاں ہو؟ علی اصغر کی بہن، آگ کے شعلوں سے بچو۔ حضرت سکیہ جو چند سال کی تھیں اپنی ماں کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی رو رہی تھیں۔ امام زین العابدین شدید بیمار تھے لیکن یزیدی فوج نے انہیں بھی قیدی بنایا۔ شمر نے انہیں تلوار کے نیچے لٹانے کا حکم دیا، مگر حضرت زینب نے اس وقت ایک شجاع شیرنی کی طرح کہا، اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے مارو، ہم نے سب کچھ ران خدا میں دے دیا ہے، اب صبر ہمارا ہتھیار ہے۔ شمر اور اس کے سپاہی رک گئے، مگر امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ امام حسین کا سر سب سے آگے تھا۔ حضرت زینب، حضرت سکیہ، دیگر بیبیاں اور بچے وہ سب کو ننگے سر، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈال کر کوفہ اور شام کے سفر پر روانہ کیا گیا۔ یہ سفر قید، بحرمتی، اذیت اور صبر کا سفر تھا۔ اسیری کے دوران حضرت زینب کا کردار ایک مجاہدہ، مبلغہ اور داعیہ کا کردار بن گیا۔ انہوں نے کوفہ کے بازار میں خطبہ دیا اور لوگوں کو یزید کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ اے اہل کوفہ، تم نے نبی کے نواسے کو قتل کیا اور اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو۔ تمہارے دلوں پر دنیا پرستی کی مہر لگ چکی ہے۔ شام میں یزید کے دربار میں حضرت زینب نے ایک تاریخی خطاب کیا جس میں کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہو گئے؟ خدا کی قسم، تو نے فقط ہماری جسمانی حالت بدلی مگر ہمارے ایمان کو نہ جھکا سکا۔ ہم نے قربانی دی ہے، شکست نہیں۔ شام کے قید خانے میں حضرت سکیہ جو مسلسل اپنے بابا کو یاد کرتی رہیں، تھکن، بھوک اور پیاس کے باعث بے ہوش ہو گئیں۔ ایک رات خواب میں امام حسین آئے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور سکیہ ہمیشہ کے لیے سو گئیں۔ حضرت زینب نے بہن، بیٹی، بھتیجی، بھائی سب کچھ ران خدا میں دے دیا، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ قافل اہل بیت کی اسیری تاریخ کا وہ باب ہے جو ہر دور کے مظلوم کو امید اور صبر کی روشنی دیتا ہے۔ حضرت زینب نے ظلم کے ایوانوں میں بھی حق کی صدا بلند کی اور یزید کو بے نقاب کیا۔ کربلا کا واقعہ فقط ایک جنگ مظلوم کی شہادت نہیں تھا، یہ تاریخ انسانیت میں ایک ایسا انقلاب تھا جو رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف ایک زندہ مثال بن گیا۔ امام حسین نے کربلا میں صرف جان نہیں دی بلکہ ایک نظریہ، ایک فکر، ایک روشنی قائم کر گئے جو آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ امام حسین کا مقصد تخت حکومت حاصل کرنا نہ تھا بلکہ اسلام کی اصل روح کو بچانا تھا۔ جب یزید جیسا شخص خلافت کی کرسی پر بیٹھا جس کی زندگی ظلم، فسق اور فتنہ سے بھری تھی، تب امام حسین نے خاموش رہنے کے بجائے آواز بلند کی، میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی جملہ رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان لکیر بن گیا۔ شہادت کا مطلب صرف مر جانا نہیں بلکہ حق پر جمے رہنا ہے، چاہے جان چلی جائے، چاہے دنیا ساتھ چھوڑ دے، چاہے ہر عزیز کھو جائے۔ کربلا ہمیں سکھاتا دین صرف عبادت کا نام نہیں، ظلم کے خلاف قیام کا بھی نام ہے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سچائی کا راستہ تنہائی کا ہو سکتا ہے مگر وہی منزل تک لے جاتا ہے۔ کربلا کے بعد حضرت زینب کا کردار پیغام کربلا کو پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ انہوں نے اسیری کے دوران خطبے دے کر یزید کی ظالم حکومت کو بے نقاب کیا۔ حضرت زینب نے کربلا کے ہر مظلوم کی آواز بن کر دنیا کو دکھایا کہ عورت بھی اگر دین پر قائم ہو
تو وہ پوری ظالم سلطنت کو ہلا سکتی ہے۔ کربلا کا پیغام ہر دور کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو اکیلے ہو کر بھی غالب ہو سکتے ہو، اگر تم باطل کے ساتھ ہو تو ہزاروں کا لشکر بھی تمہیں تاریخ میں ذلیل کر سکتا ہے۔ اگر تم دین کی اصل روح کو سمجھتے ہو تو حسین تمہارے رہنما ہیں، اگر تم صرف نام کے مسلمان ہو تو یزید تمہارے انجام کا عکس ہے۔ امام حسین نے کہا، موت میرے لیے سعادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا رسوائی ہے۔ یہ پیغام ہر اس دل کے لیے ہے جو سچائی، عدل، حیا، غیرت اور دین کی روشنی چاہتا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، وہ ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے جو ہر ظالم کے سامنے اٹھنے والا ہاتھ ہے، ہر مظلوم کے لبوں پر آنے والی صدا ہے، اور ہر مومن کے دل میں جلنے والی آگ ہے۔ ہر دن عاشور ہے اور ہر زمین کربلا۔ جب بھی ظلم سر اٹھائے گا، حسین کی یاد اسے جھکنے پر مجبور کرے گی۔ کربلا فقط ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مستقل انقلاب ہے۔ امام حسین اور ان کے قافلے نے دنیا کو سکھا دیا کہ دین کے لیے قربانی، صبر، حق گوئی اور عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آج بھی جب باطل اپنا سر اٹھاتا ہے تو ہم امام حسین کے پیغام سے حوصلہ لیتے ہیں۔ آج بھی جب ظالم کسی کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو کربلا کا چراغ اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حسین کے راستے پر چلنے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے اور دین کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین۔